الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الكرام البررة. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت ذلك خير لك من أن تسلم نفسك للحجاج مختارا فيلعب برأسك غلمان بني أمية. اس سے پہلے کیا کہا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر نے؟ لیکن میں لا محالہ آج قتل کیے جانے والا ہوں، قتل کر دیا جاؤں گا، شہید کر دیا جاؤں گا. قالت، تو اس پر حضرت اسما نے کیا کہا؟ ذالک خیر لک من ان تسلم نفسک للحجاج مختارا. حضرت اسما فرماتی ہیں کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم خود کو حجاج کے حوالے کر دو، مختارن اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے. فَيَلْعَبَ بِرَأْسِكَ غِلْمَانُ بَنِي أُمَيَّةَ، تاکہ بنی امیہ کے بچے خدام تمہارے سر سے کھیلیں، تاکہ کھیلیں تمہارے سر سے غلمان بنی امیہ، بنی امیہ کے بچے. تو حضرت اسما نے کہا یہ یعنی تمہارا قتل کیا جانا، تمہارا شہید کیا جانا یہ بہتر ہے تمہارے لیے اس بات سے کہ تم خود کو حجاج بن یوسف ثقفی کے حوالے کر دو، مختارن اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے، تاکہ بنو امیہ کے بچے تمہارے سر سے کھیلیں. تو خیر یہ صفت مشبہ ہے. اور تسلم اسلم یسلم، اسلام تسلم باب فعل سے، نفس جمع نفوس آتی ہے. مختارن باب افتعال سے اس میں مفعول ہے. یلعب لعبہ یلعب سمیع اسموں سے. براسکا راسا، راسن جمع رؤوس، جمع رؤوس معنی سر. غلمان غلام کی جمع، غلام کی جمع. اس کا معنی ایک تو وہی آتا ہے غلام جو ہوتا ہے، ایک ہے اس کا یعنی بچے، خدام یا نوجوان لڑکے. صحیح ہے. تو حضرت اسما نے کہا یہ یعنی تمہارا قتل کیا جانا تمہارے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ تم خود کو حجاج کے حوالے کر دو اپنے اختیار سے، تاکہ بنو امیہ کے بچے خدام تمہارے سر سے کھیلیں. قال، حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا لست اخشى القتل، کہ والدہ میں قتل کیے جانے سے نہیں ڈرتا، میں قتل ہونے سے نہیں ڈرتا. وَإِنَّمَا أَخَافُ أَن يُمَثِّلُوا بِي، یقیناً میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے ساتھ مصلح کریں، کہ وہ میرا مصلح کریں گے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں. تو لست اخشى القتل، انہوں نے کہا میں قتل ہونے سے نہیں ڈرتا. وَإِنَّمَا أَخَافُ، یقیناً میں ڈرتا ہوں أَن يُمَثِّلُوا بِي، أَن يُمَثِّلُوا مَعِي، وہ میرے ساتھ یا میرا مصلح کریں گے. مصلح نہیں سمجھتی ہیں؟ مصلح کہتے ہیں کسی کو قتل کرنے کے بعد اس کے اعضاء کو بگاڑ دینا، اس کے اعضاء کو کاٹ دینا، اس کو بدصورت بنا دینا، اس کو کہتے ہیں مصلح. تو میں قتل ہونے سے نہیں ڈرتا بلکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ میرا مصلح کریں گے، یعنی میرے جسم کو بگاڑ دیں گے، اس بات سے ڈرتا ہوں. اب دیکھیے کتنی اچھی بات کہی حضرت اسما نے. قالت، حضرت اسما فرماتی ہیں لیس بعد القتل ما یخافہ المرء، کہ بیٹے قتل کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں جس سے انسان ڈرے یا ڈرتا ہے، جس سے انسان ڈرے. مرو مانے انسان. تو لیس بعد القتل،
قتل ہونے کے بعد، قتل کیے جانے کے بعد کوئی چیز ایسی نہیں جس سے انسان ڈرے۔ فالشاة المذبوحة لا يؤلمها السلخ، کتنی اچھی مثال دی ہے۔ پس بکری جس کو ذبح کر دیا گیا ہو، لا یؤلمها، اس کو درد نہیں دیتا ہے، السلخ، چمڑے کا اتارنا، چمڑے کا اتارنا اس بکری کو تکلیف نہیں دیتا ہے جو ذبح کر دی گئی ہو۔ ظاہر بات ہے جب ذبح کر دی گئی تو اس کے جسم میں جان نہیں رہی، کوئی جان نہیں رہی، تو اب اس کے ساتھ آپ کچھ بھی کرتے رہو، کتنی بھی کھال اس کا چمڑا اتارتے رہو، اس کو تکلیف ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو ویسے ہی کہ اگر تم کو قتل کر بھی دیا جائے اور تمہارا جو ڈر ہے کہ تمہارا مسئلہ کریں گے، تو تم اس سے نہ ڈرو۔ صحیح ہے۔ قالت، حضرت اسما نے کہا، لیس بعد القتل ما یخافہ المرء، کہ قتل کیے جانے کے بعد ایسی کوئی چیز نہیں جس سے انسان ڈرے، کیونکہ وہ بکری جس کو ذبح کر دیا جائے اس کو کھال اتارے جانے سے، چمڑا اتارے جانے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں ترجمہ؟ ارے ترجمہ سمجھتے رہنا، آپ لفظ بلفظ بھی ترجمہ لگا سکتے ہیں۔ پس بکری المذبوحۃ، جس کو ذبح کر دیا گیا ہو، لا یؤلمها، اور اس کو تکلیف نہیں دیتی ہے یا اس کو تکلیف نہیں دیتا ہے، السلخ، چمڑے کا اتارنا، کھال کا اتارنا۔ صحیح ہے۔ مفردات واضح ہیں۔ خشیہ یخشا سے متکلم کا صیغہ ہے، اخشا سمیہ سے ہے نا۔ اخافا یہ متکلم کا صیغہ ہے، بابے خافا یخاف تعلیل ہوئی ہے، فتح یفتح سے ہے نا، فتح سے اور کس سے ہے؟ سمیہ سے بھی تو ہو سکتا ہے، خویفہ یخوفو، اور خوافہ یخویفو، ضرب یضرب سے نہیں ہو سکتا، ضرب سے بھی تو ہو سکتا ہے۔ بہرحال سمیہ سے رہ گئے۔ ان یمثلوا، مثلا یمثلوا باب تفعیل سے ہے۔ بعد القتل، القتل مصدر ہے، خاف یخاف پھر، المرء انسان، الشاۃ جمع شیاہ آتی ہے، شیاہ، المذبوحۃ اسم مفعول ہے، یعلم اعلم یعلم اعلام باب فعل سے ہے، السلخ چمڑا اتارنا مصدر ہے۔ فاشرقت اساریر وجہہ وقال، پس اس کے چہرے کی لکیریں چمک اٹھی، اس کے چہرے کی لکیریں چمک اٹھی، اس کے چہرے کی خوبصورتی چمک اٹھی، لیکن اساریر جمع ہے تو لکیریں لگاؤ، صحیح ہے۔ تو اس کے چہرے کی لکیریں وہ چمک اٹھی۔ وقالا، اور کہا، کس نے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر نے۔ اشرقہ یشرق و اشراق باب فعل سے، اور اساریر یہ غالباً سرن کی جمع ہے، سرن راز کو کہتے ہیں، پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں۔ تو یعنی جب وہ خوش ہوئے تو ان کی پوشیدہ چیزیں یعنی جو لکیریں تھیں وہ ظاہر ہو گئی، روشن ہو گئی، تو اس طریقے سے مناسبت ہو جاتی ہے۔ تو فاشرقت اساریر وجہہ، بس ان کے چہرے کی لکیریں چمک اٹھیں، وقالا، اور انہوں نے کہا، بورکتی من امی و بورکت مناقبک الجلیلۃ، اے میری اماں، اے والدہ، آپ بابرکت ہو، آپ بابرکت ہو، و بورکت مناقبک الجلیلہ، اور آپ کی تمام خصلتیں بابرکت ہوں، اور آپ کی تمام عظیم خصلتیں، جلیلۃ عظیم، اور آپ کی عظیم خصلتیں بابرکت ہوں، اے والدہ آپ بابرکت ہو، اور آپ کی تمام عظیم خصلتیں بابرکت ہوں، یعنی ان میں اللہ رب العزت برکت دے، اور صحیح نا، اے اماں
اللہ رب العزت آپ میں بھی برکت دے، آپ بابرکت ہو، اور آپ کی عظیم خوبیوں میں بھی اللہ رب العزت برکت دے یا بابرکت ہو۔ فَأَنَا مَا جِئْتُ إِلَيْكِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا لِأَسْمَعَ مِنْكِ مَا سَمِعْتُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّنِي مَا وَهَنْتُ وَلَا ضَعُفْتُ وَهُوَ الشَّهِيدُ عَلَيَّ أَنَّنِي مَا قُمْتُ بِمَا قُمْتُ بِهِ حُبًّا بِالدُّنْيَا وَزِينَتِهَا وَإِنَّمَا غَضَبًا لِلَّهِ أَن تُسْتَبَاحَ مَحَارِمُهُ۔ دیکھیں کتنی اچھی بات کہی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر نے، اے میری والدہ آپ بابرکت ہوں اور آپ کی تمام عظیم خوبیاں بابرکت ہوں۔ فَأَنَا مَا جِئْتُ إِلَيْكِ، پس میں تمہارے پاس نہ آیا تھا، پس میں تمہارے پاس نہ آیا، فِي هَذِهِ السَّاعَةِ اس گھڑی میں، إِلَّا لِأَسْمَعَ مِنْكِ مگر یہ کہ میں تم سے سنوں، ما سمعت وہ باتیں جو میں نے سنی، وہ باتیں جو میں نے سنی۔ اچھا یہ تو منفی ترجمہ ہو گیا کہ میں نہ آیا، مثبت ترجمہ کیسے کریں گے؟ مثبت ترجمہ زیادہ بہتر ہے۔ فَأَنَا مَا جِئْتُ إِلَيْكِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ، یقیناً اے والدہ میں اس گھڑی میں تمہارے پاس صرف اس لیے آیا تاکہ میں تم سے یہ باتیں سنوں جن کو میں سننا چاہ رہا تھا۔ صحیح نا؟ میں اس گھڑی میں تمہارے پاس صرف اور صرف اس وجہ سے آیا تاکہ میں تم سے یہ باتیں سنوں، ما سمیت جو میں نے سنی، ٹھیک ہے نا، جو میں نے سنی۔ واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم، واللہ یعلم یعنی یعلم اللہ، تو یہاں پر فاعل کو یعنی مقدم کر دیا، تو ابھی کیا یعنی لفظ اللہ کیا بنے گا؟ مبتدا، ٹھیک ہے، کیونکہ جملہ اس میں بن گیا نا، اب جملہ اس میں استمرار ہوتا ہے اور یہ تاکید زیادہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے لفظ اللہ کو مقدم کر دی۔ سمجھ رہے نا بات کہ واللہ یعلم، واللہ یعلم اننی ما وہنت، دیکھیے کتنی تاکید ہے جملے میں، واللہ یعلم یہ تاکید ہو گئی اسم کو مقدم کر کے، اس کے بعد پھر اننی، تاکید در تاکید، انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے نا، واللہ اللہ رب العزت جانتا ہے، اننی ما وہنت کہ یقیناً نہ میں بزدل ہوا، ولا ضعفت اور نہ میں کمزور ہوا، وہو الشہید علیہ اور وہ مجھ پر گواہ ہے، اننی ما کنت بما کنت بہ کہ وہ مجھ پر گواہ ہے یقیناً میں نے نہ کیا، بما کنت بہ جو کام میں نے کیا، حباً بالدنیا، حباً بالدنیا وزینتہا دنیا کی محبت اور اس کی زینت میں۔ اب سیدھا سا ترجمہ لگاؤ، ہوا شہید علیہ وہ مجھ پر گواہ ہے کہ میں نے جو کام بھی کیا وہ دنیا کی محبت اور اس کی زینت کے لیے نہیں کیا، دنیا کی محبت میں اور اس کی زینت میں نہیں کیا ہے۔ سمجھ رہی ہو؟ ارے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ انتن معی، تفہمنا درس جیدن، الدرس مفہوم عملہ، انتن معی آسن، اسمعنا جیدن یا بنات۔ واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، اننی ما وہنت کہ میں نہ بزدل ہوا اور نہ میں کمزور ہوا، اور وہ گواہ ہے مجھ پر کہ میں نے جو بھی کیا ہے وہ دنیا اور اس کی زینت کی محبت میں نہیں کیا، بلکہ کیوں کیا؟ وَإِنَّمَا غَضْبًا لِلَّهِ أَن تُسْتَبَاحَ مَحَارِمُهَا، یقیناً میں نے اللہ رب العزت کے غضب کے خاطر کیا، اللہ رب العزت کے لیے غضب میں آ کر کیا، ان تستباح محارمها کہ اس کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا تھا، کہ اس کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا تھا، اس لیے کہ اس کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا تھا۔ تو انما غضبا للہ یقیناً میں نے اللہ رب العزت کی خاطر غضب
غضب میں ہو کر یا غضبناک ہو کر کیا کہ اس کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، مفردات واضح ہیں، مفردات دیکھ لیں۔ بورکتی، بارکا یبارکو، اور یہ مجہول ہے باب مفعلت سے۔ مناقب، منقبتن کی جمع، منقبتن، مناقب معنی کیا آتا ہے؟ خوبیاں، ٹھیک ہے، خوبیاں اور جو ہے عادت، اچھی عادتیں، خصلتیں، سب آتا ہے۔ الجلیلہ صفت ہے، جاء یجیء ظاہر ہے، ساعت بھی کل آ چکا ہے، لیاسما یہ بھی واضح ہے۔ آگے وہنتو، واحد متکلم کا صیغہ ہے، کون سے باب سے ہے؟ وہنا یہینو، ضربا یضربو سے۔ ضعفتو، ضعوفا یہ کروما سے، ضعوفا یضعفو، ہاں یہ نصرہ سے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی یہ کروما سے ہے۔ شہید اس میں فاعل، اور یہ یعنی صفت مشبہ ہے فاعل کے وزن پر۔ قمت، قام یقوم، واضح ہے نصرہ سے، یہاں پر کرنے کے معنی میں، اس کا معنی تھا کھڑا ہونا ہے، یہاں پر کیا ہے؟ کیا، کہ میں نے جو کام بھی کیا وہ دنیا کی محبت اور اس کی زینت میں نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ما کنتو بما کنتو، یہ پہلا والا جو ما ہے ما نافیہ ہے، اور جو دوسرا ما ہے وہ ما موصولہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس وجہ سے میں نے ترجمہ کیا کہ اللہ مجھ پر گواہ ہے کہ میں نے نہیں کیا جو میں نے کیا، تو مثبت ترجمہ کیا ہوگا کہ میں نے جو بھی کیا، میں نے جو بھی کیا وہ دنیا کی محبت اور اس کی زینت کی محبت میں نہیں کیا۔ بات سمجھ رہے نا؟ چلیے آگئے۔ تستباح باب استفعال سے ہے۔ محارم یہ محرم کی جمع ہے، محرم کی جمع۔ حرمت یعنی جس کی تعظیم کی جائے، جس کی تکریم کی جائے۔ آگے دیکھیے، وہا ادا مادن الی ما تحبین فاذا انا قتلت فلا تحزنی علی وسلمی امرک للہ۔ وہا اذا، اور یہ میں ہوں، اور میں یہ ہوں، یا یہ میں ہوں، یا میں یہ ہوں۔ بات سمجھ رہی ہو؟ اذا یہ اصل میں یہ 3 کلموں کا مجموعہ ہے، توجہ ہے، یہ 3 کلموں کا مجموعہ ہے۔ ھذا انا ذالک، ھذا انا ذالک، تو مختصر کر کے کیا بنا؟ ھذا یا ھذا۔ اگر اظہار کریں گے تو نون کو پڑھ دیں گے ھذا، اور اگر اخفا کرتے ہیں تو ھذا، ھذا، ہاں اخفا تو کر سکتے ہیں، اظہار اخفا کر سکتے ہیں نا یہاں پہ۔ کیوں؟ ماشاءاللہ آپ کی دستار ہو چکی ہے، فراغت ہو گئی نا قرأت سے، پچھلے سال نہیں ہوئی؟ کیوں؟ چلیے ہو جائے گی۔ دیکھیے وہ نزا، تو یہ ہا تنبیہ کے لیے ہے، ھذا میں جو ہا وہ کس لیے ہوتا ہے؟ تنبیہ کے لیے ہے۔ اور یہ انا کیا ہے؟ ضمیر ہے، ضمیر منفصل ہے، اور ذا یہ ذالکہ کا ذا ہے، صحیح ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے میں حاضر ہوں، ھذا میں حاضر ہوں، لو میں تیار ہوں، صحیح ہے نا؟ ہاں ھذا مستعد، یہ دیکھو میں تیار ہوں، ھذا مستعد، صحیح ہے، ایسے کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو بہرحال اس کو وہا انا ذا مادن الی ما تحبین، مادن یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، مدا یمدی سے اس میں فاعل مادن، اور کون سی حالت میں ہے؟ حالت جری میں ہے، ارے حالت رفع میں نا، مادین تعلیل ہوئی ہے، تعلیل ہوئی ہے، مادیون تھا، مرمیون میں جو تعلیل ہوئی ہے، رامین میں جو تعلیل ہوئی ہے نا، قازن
इला मा तुहिब्बीना, तुहिब्बीना ये कौन से बाब से है? बाबे फ़ाल से। तो ये देखो माजिन में गुजर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कहाँ? इला मा तुहिब्बीना, उसकी तरफ जिसको तुम पसंद करती हो। हैं? तो ए मेरी वालिदा देखो अब मैं जा रहा हूँ उसकी तरफ जिसको तुम चाहती हो, और वो क्या? कत्ल की तरफ, है ना? फ़इज़ा अना क़ुतिलतु फ़ला तहज़नी अलैया वसल्लिमी अमरकी लिल्लाह, बस जब मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा, पर जब मैं कत्ल कर दिया जाऊँ, फ़ला तहज़नी अलैया, तो तुम मुझ पर गम ना करना, वसल्लिमी अमरकी लिल्लाह, और अपना मामला अल्लाह के सपुर्द कर देना, और अपना मामला अल्लाह के सपुर्द कर देना। हाँ, आप अकेली रह जाओगी तो आप घबराना नहीं कि मैं अकेली रह गई, अपना मामला अल्लाह के सपुर्द कर देना। तो ये देखो मैं जा रहा हूँ उसकी तरफ, उस काम की तरफ जिसको तुम पसंद करती हो, जिसको तुम चाहती हो, बस अब मैं जब कत्ल कर दिया जाऊँ तो तुम मुझ पर गम ना करना, वसल्लिमी अमरकी लिल्लाह, और अपना मामला अल्लाह के सपुर्द कर देना। चले आगे और चलो चलने रहने। हज़रत अस्मा ने कहा ये बेहतर है तुम्हारे लिए इस बात से कि तुम खुद को हज्जाज के, अपने आप को हज्जाज के हवाले कर दो। हज़रत अस्मा ने कहा ये बेहतर है तुम्हारे लिए इस बात से कि तुम खुद को, अपने आप को हज्जाज के हवाले कर दो, मुख्तारन अपने इख्तियार से, ताकि बनु उमैया के बच्चे तुम्हारे सर से खेलें। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कहा मुझे कत्ल होने का डर नहीं है, बल्कि मैं इस बात से डरता हूँ कि वो मेरा मुसला करेंगे, मेरे जिस्म को बिगाड़ देंगे। हज़रत अस्मा ने कहा कत्ल होने के बाद ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे इंसान डरे, क्योंकि वो बकरी जिसको ज़िबा कर दिया गया हो उसको चमड़ा उतारना कोई तकलीफ़ नहीं देता है। बस उनके चेहरे की लकीरें चमक उठी, वक़ाल, और उन्होंने कहा बोरिकती मिन उम्मी, ए मेरी वालिदा आप बाबरकत रहें या बाबरकत हों, और आपकी आदीम खूबियाँ, आदीम औसाफ बाबरकत हों। बस मैं आपकी बारगाह में इस घड़ी में सिर्फ इसलिए आया था ताकि मैं वो आपसे वो बातें सुनूं, मा समीतु, जो मैंने सुनी। तो मैं इस घड़ी में आपकी बारगाह में सिर्फ इसीलिए आया था ताकि मैं आपसे वो बातें सुनूं, मा समीतु, जो मैंने सुनी। मा मौसूला है, और अल्लाह जानता है कि मैं न बुज़दिल हुआ और न मैं कमज़ोर हुआ, और वो गवाह है मुझ पर, यकीनन मैंने जो भी किया वो दुनिया और उसकी जीनत की महब्बत में नहीं किया, बल्कि मैंने अल्लाह के लिए गज़बनाक होकर किया, क्योंकि उसकी हुर्मतों को पामाल किया जा रहा था, कि उसकी हुर्मतों को पामाल किया जा रहा था। और लो अब मैं जा रहा हूँ उसकी तरफ जिसको तुम पसंद करती हो, बस जब मैं कत्ल कर दिया जाऊँ तो तुम मुझ पर गम न करना और अपना मामला अल्लाह के सपुर्द कर देना। चलिए।